ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نقیب صاحب نے جو باتیں میرے سلسلے میں کہیں، اللہ کی قسم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں۔ اگر کاش ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ قبول کر لے تو شاید کچھ بنا جا سکتا ہے۔ اور میں اپنے علماء کی دعا لیتے ہوئے، خصوصاً کھڈا دارالعلوم کے پرنسپل صاحب ہمارے سر کے تاج یہاں پر جلوہ افروز ہیں، میں ان کی طرف سے اجازت لیتے ہوئے، اصل میں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہم یہاں صرف پروگرام دیکھنے آئے تھے، سننے آئے تھے، علماء کو، اپنے شورائے اعظام کو سننے آئے تھے، لیکن ہوتا ہے نا کہ علماء کی ضرورت ہر جگہ ہوتی ہے، اور ہمارے محترم قابل دوست جناب فاروق صاحب نے ہمیں پکڑ لیا اور بٹھا دیا، ہمیں ضد پر ٹھن گئے کہ نہیں حضرت کچھ نہ کچھ کہنا ہے، تو میں بھی بس تھوڑی دیر کا وقت لے کر، کیونکہ ہمیں احساس ہے آپ کی تکلیفوں کا، احساس ہے آپ کی محبت کا، اور لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ ہماری محبت میں تو نہیں ہیں، لیکن جس کی محبت میں آئے ہیں وہ رہتے تو ہیں مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، سبحان اللہ۔ ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے، میں نہیں بولوں گا اس کے بعد، آپ کو بولنا ہوگا، میرا ساتھ دینا ہوگا، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ آپ بیدار ہیں اور سننے کے موڈ میں ہیں، تاکہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے ہماری، اور میں تھوڑی دیر آپ سب کے سامنے رہوں گا۔ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، اور اسی مدینے والے آقا کی محبت اس ٹھنڈی کی رات میں آپ کو کھینچ کر یہاں تک لے آئی ہے، اور اس امید پر کھینچ کر لے آئی ہے کہ ہمارا آج محفل میں بیٹھنا اگر بارگاہ اقدس میں، بارگاہ خدا بندی میں اگر قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری آخرت میں بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں بالکل دل کی گہرائی سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت چرند و پرند، انسان و جنات سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، لیکن یہ تو عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ وہ سچ کہا ہے کسی نے کہ جب بھوک نہ جانے باسی بھات، عشق نہ جانے ذات کو ذات، اور نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہو گئی ہے انہیں ٹھنڈی کیسے روک سکتی ہے، جنہیں اللہ سے محبت ہو جائے انہیں ٹھنڈی کیسے لگ سکتی ہے، انہیں گرمی کیسے لگ سکتی ہے، انہیں بارش ان کے قدموں کو کیسے روک سکتی ہے۔ برادران اسلام، ایک اللہ والا، ایک رسول والا جتنی دقتیں اٹھاتا ہے ثواب اتنا ہی بڑھا دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مضمون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آسانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر پاتا ہے، زبان صاف ہے، آسانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر پاتا ہے، تو اس سے زیادہ ثواب اس انسان کو ملتا ہے جس کی زبان میں کچھ لڑکھڑاہٹ ہے، جو مشکل سے قرآن کے الفاظ ادا کرتا ہے، جس کو قرآن کے الفاظ بولنے میں دقت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اس کے قرآن کی تلاوت کا، اور دوسرا جو وہ تکلیفیں اٹھا کر کے پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کا ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ثواب صرف قرآن کی تلاوت ہی کا نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی عمل جسے ہم تکلیف اٹھا کر ادا کرتے ہیں، مشکلوں سے پورا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری اٹھائی ہوئی تکلیف ضائع نہیں جانے دیتا، بلکہ ہماری عبادت کا الگ ثواب عطا فرماتا ہے اور ہماری تکلیف اٹھانے کا الگ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے دوستو، ہم اتنے خوش نصیب ہیں
کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو، اچھا ایک بات میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو کہ آپ جب تک بیٹھے ہیں بالکل دل و دماغ کو حاضر کر کے اور بالکل دل کی گہرائی سے ساری باتوں کو سنیے گا، اور نیت یہ رہے کہ میرے پروردگار یہاں تک آنا ہمارا کام، آگے رستہ دکھانا تیرا کام۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو گھسیٹ کر شیطان کے تمام جالوں کو کاٹتے ہوئے، شیطان کی تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، میرے مولا اب ہمیں قبول کرنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دل میں نیت بٹھا کے بیٹھے اور یہ دعا مانگے اندر ہی اندر کہ میرے پروردگار جیسے تو نے اپنے حبیب کی محفل پاک میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، ایسے ہی ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کا ایسا چراغ روشن کر دے، ایسا چراغ روشن کر دے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زبان میں کہ اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ۔ لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی دعا مانگا کریں۔ میں آپ کی دعا لیتے ہوئے سب سے پہلے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم سب مل کر بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا ہدیہ بآواز بلند پیش کر لیں تاکہ دل تازہ ہو جائے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوشش کر رہا ہوں نعت مصطفیٰ پڑھنے کی، آپ لوگ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام، امام الکلام، جسے ساری دنیا امام عشق و محبت کے نام سے جانتی ہے، یعنی ہم سب کے سرتاج اعلیٰ حضرت بریلی والے، ان کی لکھی ہوئی نعت پاک میں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور داد و تحسین سے نوازیں گے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، 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 اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور یہ شعر ہم سنیوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں میں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کوئی شک ہے اس میں؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے
سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جو ان کے در کا سوالی بنا وہ دنیا کا بادشاہ بنا اور حضرات محترم اس در کا حال یہ ہے کہ کوچے میں بارگاہ رسالت کے اے قمر کوچے میں بارگاہ رسالت کے اے قمر سبحان اللہ آتے ہیں بادشاہ بھی لاچار کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ کوچے میں بارگاہ رسالت کے اے قمر آتے ہیں بادشاہ بھی لاچار کی طرح ہم اپنے گاؤں میں اپنے نگر میں بھلے سیٹھ کہلاتے ہوں لیکن اگر اللہ کا کرم ہوا اور بارگاہ رسول میں حاضری نصیب ہوئی تو ہم بانٹتے نہیں جاتے جھولی پھیلا کر جاتے ہیں یا رسول اللہ یہاں ہم دین داتا نہیں ساری دنیا کے دین داتا تو آپ ہیں یہاں ہم دینے نہیں آپ کی بارگاہ کا صدقہ لینے کے لیے آئے ہیں اور جسے رسول کا صدقہ ملا وہ یا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے مگر جو گدائے رسول ہے وہی کامیاب ہے اور جو رسول سے فرا اس کا ذرا انجام دیکھیے کیا ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو سبحان اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو اس شعر پر آپ لوگ خاموش نہیں رہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بول رہا ہوں ان کو الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا گھر جانا ہے وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم
نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت، یقیناً آج کا جلسہ بارگاہ الہی میں ضرور قبول و مقبول ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہمارے لیے نجات آخرت کا سامان بنے گا۔ برادران ملت، قرآن مقدسہ کی جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں، اور ان ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور سارے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، سارے انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا جو نقشہ ہے دنیا کا، جو ماحول تھا دنیا کا، وہ بڑا ہی خطرناک ماحول تھا، بڑا ہی انسانیت سوز ماحول تھا۔ ایسا ماحول کہ انسان کے خون کا پیاسا، اور انسان صرف شکل سے انسان تھا، اخلاق بالکل درندوں سے بھی زیادہ بدتر تھے، اخلاق درندوں سے بھی زیادہ بدتر تھے، اور اخلاق کی گراوٹ کا اندازہ آپ محض ایک بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج ہم چاہے جتنے برے ہوں، لیکن ہر گھر میں بیٹیاں ہیں، الحمدللہ، بیٹیاں زندہ بھی ہیں، بیٹیاں سلامت بھی ہیں، اور الحمدللہ ہر باپ اپنی بیٹیوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوستو، اس دنیا میں ایک دور ایسا بھی رہا ہے جب بیٹیوں کی پیدائش کو انسان اپنے لیے شرم و حیا کا باعث سمجھتا تھا۔ کسی باپ کے گھر میں، کسی باپ کی نسل میں اگر بیٹی جنم لیتی تھی تو وہ باپ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا تھا، اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا تھا، اور پھر اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ زندہ دفن کر دی جاتی تھی بیٹیاں۔ اور میں ممبر رسول سے اپنی پردے میں بیٹھی ہوئی ان ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میلاد منانے کا حق ہم مردوں سے زیادہ آپ عورتوں کو ہے۔ میلاد کی خوشی، میلاد کا جشن ہم مردوں سے زیادہ آپ عورتوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ہی برکت کا نتیجہ ہے کہ آپ زندہ و سلامت ہیں اور اتنی سمان کے ساتھ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ جس طرح انسان اپنی دوسری چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ضرورت ختم ہو جانے پر انہیں پھینک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، یہی حال تھا عورتوں کا۔ لیکن قربان جائیے اس رحمت والے رسول پر، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، اور انہوں نے لوگوں کو، انسانوں کو عورتوں کا مقام سمجھایا، عورتوں کا مقام سمجھایا، اور پھر ماحول اس طرح بدلا، اس قدر بدلا، اتنا بدلا کہ کل تک جن بیٹیوں کو پالنا ایک باپ اپنے لیے شرمندگی سمجھتا تھا، سرکار کے پیغام اسلام کے بعد وہی باپ
بیٹیوں کو پالنا اپنے لیے فخر کا سامان سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل تک جن بچیوں کو پالنا انسان اپنے لیے ذلت و رسوائی کی وجہ سمجھتا تھا، سرکار کی رحمت بانٹنے کے بعد، سرکار کی رحمت کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، آمنہ کے چاند کے اس دنیا میں آنے کے بعد، وہی باپ بیٹیوں کے لیے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں ممبر رسول سے اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر سال عید میلاد کی خوشی سب سے زیادہ آپ لوگ منایا کریں، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ زندہ بھی ہیں اور سمان کے ساتھ زندہ ہیں. کوئی کسی کی ماں ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کی چچی ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی پھوپھی ہے. عورت کے انیک روپ ہیں، جس طرح مردوں کے انیک روپ ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے بھی انیک روپ ہیں، اور ہر روپ میں عورت اپنی مان مریادہ پا رہی ہے، عزت اور سمان پا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اور یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اسی آمنہ کے چاند کی رحمت کا صدقہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا انسانیت سوز ماحول کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا اپنا سگا باپ. آج ہماری بچیوں کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، تھوڑا سا ان کے پیٹ میں سر میں درد ہو جائے، بخار چڑھ جائے، تو ایک باپ سونا بھول جاتا ہے، ماں کی نیند خراب ہو جاتی ہے. لیکن وہ دور بھی رہا ہے جب لڑکیوں کو اپنا سگا باپ اپنی نظروں سے، اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودتا اور اپنی نظر کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ اس گڈھے میں ڈھکیلتا اور اوپر سے مٹی ڈالتا تھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا تو تھی، انسان روپ سے انسان تو تھا، لیکن انسانیت مر چکی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمدردی ختم ہو چکی تھی، بھائی چارہ ختم ہو چکا تھا، انسانیت سسک رہی تھی، اور ہر دن ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے لوگ آسمان الہی کی طرف، عرش الہی کی طرف نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر ہر مظلوم اندیکھے خدا سے یہ دعا مانگتا تھا کہ میرے مولا، جب بھی دنیا میں ظلم ہوئے ہیں، جب بھی دنیا میں اتیاچار بڑھا ہے، تو نے کوئی مسیحا بھیجا ہے انسانوں کو بچانے کے لیے. ہمارا مسیحا کب آئے گا؟ ہمارا محافظ کب آئے گا؟ ہر یتیم رو رہا تھا کہ ہمارا حق دلانے والا کب آئے گا. ہر بے کس یہ رو رہا تھا کہ ہماری بے کسی دور کرنے والا کب آئے گا. ہر بے بس یہ رو رہا تھا کہ ہماری بے بسی دور کرنے والا کب آئے گا. ہر مظلوم یہ دعا کر رہا تھا کہ ہمیں ظلم سے انصاف دلانے والا کب آئے گا. ہر سسکنے والا انسان، ہر رونے والا انسان یہ دعا کر رہا تھا کہ ہمارے آنسو پوچھنے والا کب آئے گا. اور پھر آخر رب کی رحمت کو جوش آ ہی گیا، اور 12ویں کی تاریخ میں عرب کا چاند اس دنیا میں تشریف لایا. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا جو یہ سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لگ بھگ 150 یا 250 اشعار کا یہ پورا سلام ہے. اور اس میں اس سلام کی خاصیت یہ ہے کہ سرکار کے جسم مقدس کے ایک ایک عضو پر سلام بھیجا گیا. سرکار کے جسم کے ہر عضو پر، ہر انگ پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سلام بھیجا ہے. ہم سنیوں کی طرف سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ عرب کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کیسی مبارک گھڑی رہی ہوگی جس وقت یتیموں کا سہارا آیا ہوگا، جس وقت بے کسوں کا کس آیا ہوگا، بے بسوں کا بس آیا ہوگا، ناچاروں کو کا چارہ آیا ہوگا، بے سہاروں کا سہارا آیا ہوگا.
اور آمنہ اور عبداللہ کا دلارا آیا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے ساری کائنات کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ لوگ آپس میں دشمنی بھی کرتے تھے تو اس حد تک کرتے تھے، ایسی خطرناک دشمنی ہوتی تھی کہ اگر دو گروہوں میں، دو لوگوں میں آپسی جنگ ہو جاتی تھی تو اس جنگ کو بڑھانے کی نصیحتیں وصیتیں کی جاتی تھی۔ جس طرح ایک مرنے والا باپ اپنی اولاد کو کس سے قرضہ لیا ہے، کس کو قرضہ دینا ہے، کس سے قرضہ لینا ہے، یہ ساری باتیں بتاتا ہے، ہماری پراپرٹی اتنی ہے، اس سے یہ کرنا وہ کرنا ہے، ساری باتیں بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے عرب کے لوگ مرتے مرتے اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے تھے کہ فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی آگ کو ٹھنڈی مت ہونے دینا، اس نفرت کے دیے کو بجھنے مت دینا۔ مگر دوستو، جب رحمت والا رسول آیا، جب ہمارے آقا جن کی محبت میں ہی یہاں بیٹھے اور یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ بروز قیامت اس کا اجر تو ہمیں ملنے والا ہے، جب ہماری ماں ہمیں پہچاننا چھوڑ دے گی، بولیے سچ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمارا باپ ہمیں پہچاننے سے اور ہمیں اپنی نیکیاں دینے سے انکار کر جائے گا، جب ہماری اولاد ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے گی، جب کوئی یار نہیں ہوگا، جب کوئی مددگار نہیں ہوگا تو وہ محبوب پروردگار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب کوئی یارو مددگار نہیں ہوگا تو یارو مددگار بن کر وہ محبوب پروردگار آئے گا، وہ کہے گا میں تمہاری بخشش کے لیے ہوں۔ ساری امتیں مل کر جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لوگ کسی اور نبی کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا، اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ۔ محشر کی ہولناکی، قیامت کی سختی اتنی بھیانک ہوگی کہ ہر کس و ناکس